دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی مشتاق بن ہاد صاحب، جو میں آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کر رہا تھا نا، آپ جو اینکر پرسنز کو بیماری ہے، آپ لوگ باقاعدہ ایک سازش کا حصہ ہو، اس ملک کو افیم دے رہے ہو. کس بات کی؟ 3-4 بندے ڈھونڈے ہوئے ہیں، آصف زرداری، بابر اعوان، رانا ثناء اللہ، سلمان تاثیر. اللہ کے نام سے پروگرام شروع کرو، ان کے بارے میں تھوڑا سا پھکڑ پن کرو. حکمران کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے 18 کروڑ عوام، پاکستان کے 18 کروڑ عوام بھی جہاں ان کا موقع لگتا ہے، جتھے دا لگتا ہے. دیکھو 2.5 لاکھ کنڈے. میں نے نہیں کہا، میں نے ان کو دوبارہ کہا کہ جی یہ کیا فکر درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. 2.5 لاکھ کنڈے رہائشی علاقوں میں کراچی. 18 لاکھ عوام چاہتے ہیں انصاف ہو، 18 لاکھ عوام شامل ہے پارٹنرز ان کرائم. اس کے بعد چلیں جی، عوام تو ہوتے ہی عوام الکالر نام ہوتے ہیں، اور ان کو شوق ہوتا ہے کوئی بےمانی، کوئی چوری، کوئی ڈکیت. 2,500 مساجد، مدارس. اچھا، اور کسی ایک کا کنیکشن نہیں کاٹ پائے حضرت صاحب. کیوں کہ جس دن کاٹیں گے، انہوں نے کہا جی ایک فتویٰ جاری ہوا ہے جس میں کہا بجلی کی چوری حرام ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا اللہ کی نعمت ہے، ریاست کا کام ہے دینا، لاؤ دال لگتا تھے. اب کسی کا کنیکشن کاٹو گے، وہ بیٹھ جائیں گے، ان کا پتہ کریں گے گوہر تابش صاحب کا ان کا فرقہ کون سا ہے، اس کے بارے میں نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے، کافر 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 کافر. جب جس ملک کا مسجد اور مدرسہ چلانے والا، جہاں کا عام شہری 18 کروڑ عوام انصاف چاہتے ہیں، کرپشن چاہتے ہیں، اور سارا دال لگانا چاہتے ہیں. عرض کروں، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. اسیر گزارش کروں کوئی اجازت، کیونکہ جلال میں آ جاتے ہیں میں تو ڈر جاتا ہوں. یار دیکھو نا، تمہیں وہی جو ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے آپ ان غریب لوگوں کو مسجد کا، مجھے بتائیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی کفالت، میری بات تو سنیں نا، اس کی کفالت کرنا کوئی وہ نہیں، میری بات سنیں، چھوڑے اسے، نہیں میری بات سنیں. آپ لوگوں کو نا، جو یہ روسی انقلاب دیکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ آپ امریکہ کی طرح، آپ کو تو مسجد ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. مجھے یہ بتائیں کہ مسجد کو کمرشل ایریا ہے، یا مجھے بتائیں بندہ اندر نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہاں پر کوئی 20 روپے ڈال کے جاتا ہے کہ بھائی میں نماز پڑھنا، میں کو ادائیگی کروں. بھائی میرے، آپ کو مسجدیں اس لیے اور مدارس اس لیے کہ دین کی ترویج کر رہے ہیں. اسی ملا نے، اسی ملا نے، نا اس پہ نا، میری بات سنیں آپ، اسی ملا نے 1100-1200 سال سے آپ کا جو ہے مذہب بچا کر رکھا ہوا ہے. ورنہ آپ جیسے لوگ بوقت ضرورت کو سیکولر ہو جاتا ہے، کوئی بوقت ضرورت میرا تعلق ہی کوئی نہیں مذہب سے. یہی ملا لڑا ہے انگریز کے خلاف، یہی ملا لڑا ہے امپیریلزم کے خلاف، یہی ملا لڑا ہے روس کے خلاف، یہی ملا امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے. اور آپ ماشاءاللہ کوئی این جی او چلا رہا ہے، کوئی ناروے سے پیسے گھسیٹ رہا ہے، کوئی سویڈن سے لا رہا ہے. نہیں میری بات تو سنیں نا، اب آپ آگے نا، آپ کو وہ جو 200-400-500 1000 روپے کی مسجد، مجھے یہ بتائیں، یہ کفالت ریاست کی ہے. یہ مساجد جو ہیں یہ ریاست کو چلانے چاہیے، ان کے بل ریاست کو دینے چاہیے. یہ بندوں کا کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ یعنی مذہب میں آپ بنائیں، پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، گرجے ہیں، یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پر ریگولیٹ تو ریگولیٹ کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا گھر کیا ریگولیٹ ہو؟ جہاں زمین دیکھو، بالکل دیکھو، وہاں 4 دیواری بناؤ، بالکل اگر ضرورت ہے تب بناؤ. خدا کے آپ کا کیا خیال ہے جا کر کیوں دشمن کی زمین پہ کفار کی یہ بڑے بڑے لینڈ مافیا ہیں، ان کو آپ چھوڑیں. آپ کو مسجد کے لیے آپ کو برا نہیں تو 2.5 لاکھ کنڈے بھی تو 2.5 لاکھ کنڈے چھوڑیں. آپ کو مسجد سے ایک نظر آئے مسجد، یعنی یہ فیشن بن گیا نصرت صاحب. آپ کو 2.5 لاکھ، یہ آپ جیسے لوگوں کا جو پہلے روسی، میری بات سنیں، آپ کا قصور نہیں ہے، روس کے ٹاؤن آپ روسی انقلاب دیکھ رہے تھے. الحمدللہ میں کبھی روس کا ٹاؤن نہیں رہا، نہ ہی میں نے روسی انقلاب، میں رہا ہوں سوشلسٹ اور ہمیشہ پرو چائنا. چائنیز ماؤسٹ انقلاب دیکھتے رہے، میں اس کا آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پر ماؤسٹ اچھے بلے، نہیں بات وہ مر رہے ہیں یار، نہیں 20-22 اسٹیٹ میں وہ سسٹم چلا رہے ہیں. آپ جائیں، ان پٹ دیں ان کو، کل پرسوں میں نے دیکھا ہے جھارکھنڈ میں چلے جائیں. آپ اگر آپ کو انقلاب دیکھنا نا نیکسلائٹ اور ان کا نا، آپ جھارکھنڈ میں چلے جائیں، وہ گرین اور ریڈ کاریڈورز میں چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں. انقلاب لانے، میں انقلاب کی بات کرتا ہوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے. مجھے پولیس مقابلے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں انقلاب کے لیے اتنا بھی میری بات سنیں، ہم کہتے ہیں کہ دین مساجد، ہر آدمی کو اپنا بل دینا چاہیے. صنعتی جو بڑے، ایک غریب آدمی کا کنڈا آپ کو یاد رہتا ہے. مجھے یہ بتائیں نصرت صاحب، ایک غریب آدمی کنڈا لگا بھی لیتا ہے، ایک میری بات سنیں، کنڈا کیا لگاتا ہے وہ آگے چلاتا کیا ہے؟ ایک بلب چلاتا ہے، ایک پنکھا چلایا، میکسیمم کوئی کسی نے اپنے گھر میں ٹھنڈی چھوٹی سی فریج رکھی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اور وہ غریب آدمی بھی ہوگا،
وہ آپ سید عابدہ حسین سے لے کے کراچی کے بڑے بڑے میمن سیٹ تک چلے جائیں، ایک ایک آدمی نے گھر میں 50 جب کنڈا لگاتا ہے نا، وہ کنڈے کی پھر پوری بستی سے بڑی قیمت دیتا ہے، 20 اس کے اوپر وہ سند چلاتا ہے. وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی کہہ رہا ہوں، میں نے تو یہ کہا، میں نے تو 36 آپ کے روسی انقلاب جو ہے نا وہ اسی طرح چلیں گے. آپ کو مسجد یاد آئے گی، ملا یاد آئے گی، داڑھی کسی کو دیکھ لیں. ماشاءاللہ آپ نے بھی سنت رسول رکھی، میں نے نہیں رکھی، میں اس سلسلے میں بات کروں آپ سے. لیکن آپ کو یعنی تضییق اڑانا آتا ہے، مولوی سے بھی، مسجد سے بھی، مدرسے سے بھی، اسلام کی جو بھی شکل آپ کو نظر آئے آپ نے تضییق اڑانی ہے. 3-4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو سیکولرزم اور اسلام کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، اور ان کو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے اور باقاعدہ وہ ترویج کرتے ہیں. آپ کرتے رہیں، لیکن اسلامیہ نے پاکستان آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ 18 کروڑ عوام نے یہ پاکستان ایسے چکر بازی میں نہیں لیا، پورا اس کا ایک مقصد ہے. اپنے سیکولرزم سے توبہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آئندہ جہاں جگہ دیکھو وہاں مسجد بنائی جائے تاکہ اسلام کی ترویج ہو سکے، اور کنڈا لگا کے بجلی اور بل مت دو. یعنی یہ اگر اس طرح مجھے ثابت کرنا ہے نا یار، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس طرح اپنا ایمان ثابت کرنا. آپ کو تو ایسی مثال بننا چاہیے، خود مثال بننا چاہیے. آپ جیسے نہیں، آپ جیسے لوگ یار جمعے کے دن جو خطبہ دیتے ہیں کہ جی اس بندے کو وہ کافر، اور اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو کہیں کہ اے حضرات جو آپ جمعے کے دن تشریف لائے ہیں، ہمارا اتنا بل ہے، آج میں کچھ معقول حضرات رحمان والا یہاں کرتا ہے نا، وہ قسم خدا کی بڑا مزدار مولوی ہے یہ یہاں بلیو ایریا میں. مزیدار یعنی اب میں سیکولر اور اب تو میں مولوی کو کوئی چسکا نہیں ہے. وہ بڑی مزدار بات کریں، بات سنیں یار، طریقہ واردات سنیں نا، بڑی اچھی. دیکھ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی طرح سب کو کہتا ہے، ان کے سامنے او جی ڈی سی ایل ہاؤس ہے، وہ کہتے ہیں اے او جی ڈی سی ایل کہ میرے دوستو جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، یا مجھے پتا آپ کو 3 بونس مل چکے ہیں اسی ماہ، اس کو اندر کی خبر ہوتی ہے، لہذا 1 بونس. آجا پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے وہ لائیں، لیٹرینیں بنواؤں گا. وہ ادھر مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا، لیکن اگر دیں تو لیٹرینیں بناؤں. اس طرح کے لوگ بھی تو ہے. تو اس طرح کا کریں نا. یہ بھی 2,500 مساجد میں آپ کو نہیں آتا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے. مولوی عبد الرحمان کو بھی نہیں کسی سے اپیل کرنی چاہیے، ریاست خود بنائے اور خود چلائے. اچھا مشتاق، یہ ایک لال مسجد تھی ریاست کی، وہ انہوں نے الحمدللہ وہ بھی اڑا کے رکھ دی. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں صرف ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 100 یونٹ بنتے ہیں، 36 اس میں چوری ہو جاتے ہیں. 36. چلو اس میں سے کہہ لو جی 10% جو ہے، یہ 2,500 مساجد اور مدارس. 2,500 مساجد. اور یہاں پہ کوئی پتہ نہیں. آخر ظاہر ہے جو مولانا صاحب ہوں گے انہیں بھی تو اے سی چاہیے ہوگا نا. ویسے بھی ان میں تو ایمان کا جوش بہت ہے، اوپر سے باہر بھی کرنی ہو تو اے سی تو چلنا چاہیے نا. تو اس کا دل بھی شامل ہوگا نا میرے پیارے. وہ ساری چیزیں. اصل بات یہ ہے نا، اگر پیسہ آپ نے کراچی کے لوگوں کی کہنی ہے نا، کراچی کے لوگوں کو آپ وہاں بجلی دیں. کراچی ہب ہے اکانومی کا، وہاں کے لوگوں کو روزگار دیں. یہ ہے میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر فوکس کر کے رکھیں. تمہیں اب ایم کیو ایم کی نظر ہے کہ وہ فیل ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اس کو سنبھال لیں. پھر وہی بات ہے، آپ آ رہے ہیں پوائنٹ سکورنگ پہ. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 100 یونٹ آپ پیدا کرتے ہیں، 36 چوری ہو جاتے ہیں، جس میں عوام بھی برابر کے شریک، وہ سیاسی جماعتیں جو عوام کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی برابر کے شریک، انہیں دین کا، فلاح کا، اخلاق کا درس دینے والے بھی برابر کے شریک، اور آپ جیسے 18 کروڑ عوام کے خود ساختہ ترجمان بھی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. کبھی روس، چین، جاپان کو نہیں، جاپان نہیں. آپ کو تو میں نے مساجد اور مدارس کے حوالے سے آپ کے چہرے کے اوپر جو ایک شکل بن گئی تھی نا آپ کی، میں نے اس کا جواب دیا. مجھے افسوس ہوا، اور میں کچھ شرمندہ نہیں ہوں. I am not apologetic about it. اس کے اوپر تم کس طرح یہ کہہ سکتے ہو مجھے اخلاق کا درس دو گے؟ خود تم بجلی چوری کر رہے ہو، جس لاؤڈ اسپیکر سے تم نے مجھے رات کو سونے نہیں دے رہے اور بولتے چلے جا رہے ہو. آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں، ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے چوری بھی کر لی، چلیں چھوڑیں، انہوں نے گناہ، وہ جہنم میں چلے گئے. آپ چھوڑیں نا اس بات کو. مجھے یہ بتائیں، تمہاری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے پہ کفر کا فتویٰ لگے، نہیں میں جاؤں ٹھگ ختم، کوئی آپ کو ٹھگ ساتھ جائیں گے، مرنا نہ ہی گور پہ یا کوئی ہو. یہ تم اس سازش میں کامیاب میرے ہو ہی نہیں سکتے. اگر میری بات ہوئے، وفاقی حکومتیں، صوبائی حکومتیں، مقامی حکومتیں، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، جن کے پاس باقاعدہ اکاؤنٹ ہے، مدات ہیں، اس کے لیے بل وہ کیوں نہ بل دیں؟
ادھر آپ کی نظر نہیں پڑتی. اچھا آپ نے ڈائیدار مشورے پکڑ کے بیٹھ گئے. اجازت لو ورنہ وہ پروڈیوسر وہ بھی میرے پہ کو فتوا لگا دے گا جیسے تم نے روس کا ایجنٹ بنا دیا. نہیں روس کا میں ایجنٹ نہیں, میں اچھا بھائی اجازت دے لو. اور بھائی میں ایک اور فتوے سے تم نے تو آن ایئر دیا, انتظامیہ کے اوپر پریشر رکھیں اور بھائی اجازت اور لوگوں کو کہے وہ اپنی پاور جنریشن کریں کہ یہ ایسی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو ٹھیک کریں, بجلی کی چوری کو, لائن لاسز کو ختم کریں, اور مساجد اور مدارس میں فری. اچھا ادھر بالکل ان کو فری یہ ریاست کی ذمہ داری. چلو نا یار, خدا حافظ دینا کرو چاہیے. نا, اور ثواب دارین ہے یہ مسجد کو روشن کرنا, ثواب دارین ہے. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.